ہوا یہ ہے سر کہ جو آپ کی اس سال کی پالیسی ہے جو 25-26 کی ہے اس کے اندر انہوں نے ای کامرس کو بھی چھیڑا ہے. جی ایس ٹی جو 18% کی ہے تمام ریٹیلز کے لیے, گاڑیوں کو بھی انکریز کی ہے, اور تمام شعبوں کے اندر جی ایس ٹی اوپر لے گئے, وہ بھی ای کامرس میں بھی اوپر چلی گئی ہے. تو اب آپ کی نیو رجیم جو ہے اس کے اندر 18% ڈی ایس ٹی جو ہے وہ آپ کا لگے گا, اور جو نان فائلرز ہیں ان کے اوپر مزید لیویز بھی لگ سکتی ہیں جو نان فائلر, تو فائلر کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 18% دینا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ جو ہماری ایک گروپ ہے جو پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن ہے, ان کے چیئرمین ہیں عمر مبین, وہ اس چیز پہ خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہماری ایک اتھارٹی ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ پلیٹ فارمز ہیں دیگر انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں واضح کر دیں کہ آپ کی ایگزیکٹ ٹیکسیشن پالیسی ہے کیا, کیونکہ ابھی تک ایز وی آر سٹنگ ٹوڈے ایف بی آر نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی نہیں کی ہوئی. ایف بی آر کے اندر کوئی انونیمس لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ پالیسی یہی ہے کہ 18% جی ایس ٹی ہے اور آپ اسی کے اوپر پلاننگ کریں, ویب سائٹ پہ ہم اپلوڈ کر دیں گے. لیکن انٹرنیشنل جو گورا ہے اس کو تو یہ بات نہیں سمجھ آتی, انہوں نے تو اپنی پلاننگ کرنی ہے, انہوں نے تو اپنی چیزیں ایسے لے کے چلنی ہے. تو یہ جو عمر صاحب ہیں یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نیشن وائڈ پروٹیسٹ بھی کریں گے کہ آپ ای کامرس کی جو فیلڈ ہے اس کے اوپر اتنی اسٹرکٹنس نہ دکھائیں, کیونکہ کنزیومر جو ہے اس کو ای کامرس کے ساتھ ایک چیز اٹیچڈ ہوتی ہے کہ یہ چیز سستی ہے, کنوینئنس تو اس کی اپنی ہوتی ہے, شاید وہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو اتنے کی پڑتی ہو اگر آپ جا کے خرید لیں کہیں سے وہ چیز, لیکن چونکہ ای کامرس کی بیوٹی ہی یہ ہے کہ آپ کو گھر تک ایک چیز ملتی ہے, آپ اس کے اندر ایک ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے, ایک اچھی کمپنی کو آپ کہتے ہیں یہ چیز مجھے ملے گی, اور اس کا رجحان پاکستان میں بڑھا ہے کچھ سالوں کے اندر. اب ٹیکسیشن پالیسی کی وجہ سے اب یہ لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں پھر ظاہر ہے وہ اگر کچھ کمپنیز پاس آن کر دیں گی کنزیومر کو, قیمتیں بڑھ جائیں گی, انٹرنیشنل کمپنیز یہاں سے پل آؤٹ بھی کر سکتی ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز یہاں پہ اپنے ریٹ بھی بڑھا سکتی ہیں. سو اگین یہ سارا کچھ جو ہے یہ ذرا کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے, یہ اس چیز سے کنزیومر کا بینیفٹ بھی نہیں ہو رہا, اور وہ تو چھوڑ دیں کنزیومر تو بہت بعد میں آتا ہے, جو اصل میں اس بزنس میں ای کامرس میں ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. جی بالکل, اس میں نا میں ذرا ایک دوسری اپروچ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے پلیٹ فارمز کا نام لیا نا, فیس بک وغیرہ, یہ اب مینڈیٹری ہو گئے ہیں. مطلب اب اگر آپ اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہو تو وہ کیسے کرو گے, وہ انہی پلیٹ فارمز کے ذریعے کرو گے. اچھا اب ہو گیا کیا کہ جب آپ نے, اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, میں اپنا جو کریڈٹ کارڈ کا بل ہے نا میں نے اس سے کئی دفعہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ ٹیکس بیسیکلی ہے کتنا. جب بھی کوئی چیز آپ بوسٹ کرتے ہو تو اس میں کیونکہ ایک ٹرانزیکشن کے ساتھ 3-4 مختلف اور ٹرانزیکشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹیکس کی مد میں, ای کامرس ٹرانزیکشن, اور اس کے علاوہ کئی دفعہ وہ اس بل کے بعد ایک مہینہ گزر جانے کے بعد ایک اور رقم آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے ٹیکس کی مد میں, جو کہ اگین فگر آؤٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کا ایک ریگولر قسم کا کام ہے کہ یہ کس ٹرانزیکشن کے اگینسٹ یہ والا گیا ہے. سو کلیئرٹی جو ہے نا وہ اس میں واقعی نہیں ہے کہ ہم ٹیکس ایکچولی دے کتنا رہے ہیں. اب اس کو وہ ایک فورن ٹرانزیکشن کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ٹرانزیکشن کی ہے جو کہ پاکستانی نہیں ہے. اچھا بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ریگریسو کیوں ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بزنسز کے پاس اتنا کوشن نہیں ہوتا کہ وہ اتنا ٹیکس ابزارب کر لیں, وہ ظاہر ہے پاس آن ہونا ہے. اچھا جب وہ پاس آن ہوگا تو پروڈکٹ مہنگی ہو جائے گی. اچھا جب وہ پروڈکٹ مہنگی ہو جائے گی تو پھر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے نہیں ہے, کتنے اور کمپیٹیٹرز ہیں مارکیٹ میں, ہوگا یہ کہ بہت سارے برانڈز بند ہو جائیں گے. سو آپ کا نمبر ایک چیز تو یہ ہو رہی ہے کہ, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کہتے ہیں نا کہ جی انفلیشن 4% پہ آ گئی ہے, 3% پہ آ گئی ہے, ان نمبرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مطلب اگر آپ بالکل اسینشل آئٹمس پر جا رہے ہیں تو وہ تو شاید نیچے آ گئی ہو, لیکن مطلب اگین آپ کا جو ملک ہے اس میں صرف وہ افراد تو نہیں رہتے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, اس میں اوپر والے لوگ بھی ہیں. ان کے لیے اگر آپ انفلیشن دیکھیں تو کیا وہ بھی 4.5% ہے, تو آپ کو شاید ایسا نہیں ملے گا. اچھا وہ نمبر آف بزنسز جتنے بند ہوں گے اس سے کیا ہوگا, ایک تو بے روزگاری پھیلے گی, مایوسی پھیلے گی, اس کو بھی آپ سائڈ پہ کر دیں. جو ابھی آپ نے یہ نمبرز پیش کیے ہیں, یہ نمبرز جو جا رہے ہیں فورن ویب سائٹس کے اوپر, ان میں ڈکریز آ جائے گا. اچھا جب ان میں ڈکریز آئے گا تو کیا ہوگا کہ ہم جو ابھی ریکویسٹ کر رہے ہیں فیس بک کو, دیگر کمپنیز کو کہ آپ پاکستان آئیں, آپ یہاں پہ اپنا ہیڈ آفس بنائیں, آپ یہاں پہ اپنے کسٹمر کیئر سینٹر کھولیں. ابھی آپ کا بزنس میٹا بزنس سوٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے, دیر از نو بڈی یو کین کانٹیکٹ,
ٹھیک ہے. مطلب اگین وہ ایجنٹس ہیں, تھرڈ پارٹی ایجنٹس ہیں جن پہ آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فیس بک یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ کی انسٹاگرام پہ اسٹرائک لگ جائے اور وہ بلاک کر دے تو آپ گئے, آپ کا ساری محنت جو ہے وہ ختم ہوگی, آپ رسائی نہیں ہے آپ کی. ایگزیکٹلی. سو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو یہ پروف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک بڑی مارکیٹ ہیں اور یہ مارکیٹ کنٹینوسلی مزید بڑی ہو رہی ہے. اس لیے ان ساروں کو یہاں پہ اپنا ایک صرف ڈیجیٹل نہیں, ایک فزیکل پریزنس ان کی یہاں پہ ہونی چاہیے. جب نمبرز کم ہوں گے نا تو وہ ممکن نہیں ہوگا. اچھا اگین جب وہ نمبر زیادہ بڑھ رہے ہوں گے, جب وہ ادھر آ جائیں گے, ان کی وجہ سے بھی بہت جابز کریٹ ہوں گی, ان کی وجہ سے ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جانا چاہیں گے آئی ٹی کے اندر. سو یہ جو ٹیکسیشن ہے نا یہ ریگریسو ہے. اس سے جو ہم بار بار کلیم کرتے ہیں, خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو $10 بلین سالانہ پہ لے کے جانا ہے, اس طرح کی چیزوں سے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہو پائے گا. اب اگین آپ سرکاری کسی اہلکار سے پوچھتے ہو, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو آئی ایم ایف نے کیا. وہ آپ کسی آئی ایم ایف سے پوچھتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو مطلب آپ کی سرکار ہے, وہ مطلب ہم سے بات کر لیتی اس سلسلے میں کہ کیا ہم نے ایسوسیٹنگ ہماری انڈسٹریز کیسے افیکٹ ہوتی ہیں. سو بنیادی بات یہ ہے کہ نہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پن پوائنٹ کس کو کرنا ہے, کہ قصور کس کا ہے, نہ ان کی آپس میں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی گفتگو ہوئی ہے جتنے سٹیک ہولڈرز تھے جنہوں نے بجٹ بنایا ہے. سو میں اور آپ بیٹھ کے ٹیوے لگا رہے ہیں, اندھیرے میں نشانے مار رہے ہیں کہ اچھا یہ ہوا ہوگا, اچھا یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ نکلے گا. اگین ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی کوئی تفصیلی گفتگو اس چیز کو لے کر کسی پوڈ کاسٹ, کسی ٹی وی چینل, کسی اخبار کے آرٹیکل میں کیوں نہیں ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.